حضرت بايزيد بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا. اس زمانے میں ایک آدمی کفن چوری کیا کرتا تھا. کفن چوری کرتا تھا, کپڑا بڑا مہنگا ہوتا تھا, تو کفن چور بھی پیدا ہو گئے. اور رات کو دیکھتے تھے کہاں کہاں کسی کو دفن کیا, تو سویرے جا کے کفن چوری کر کے لے آتے. آپ کا انتقال ہوا تو ایک کفن چور آدمی وہ کہتے ہیں میں جنازے میں گیا, لیکن میں نے کہا یہ اللہ کے ولی ہیں, ان کی طرف مجھے نہیں دیکھنا چاہیے. اگلے دن میں دوبارہ گیا, ایک کفن چوری کرنے تو میری ہمت نہ ہوئی. تیسرے دن پھر گیا تو ہمت نہ ہوئی. کہتے ہیں چوتھے دن ہوا تو حضرت بايزيد میری خواب میں آئے, کہنے لگے چل بس کر اب نہ چوری کرنا. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے جس نے میرا جنازہ پڑھا اللہ نے سب کی بخشش فرمائی. تو اب تو بخشا ہوا ہو کہ پھر چوری کرتا ہے, خبردار. حضرت رابعہ بصریہ کا وصال ہوا. بی بی صاحبہ کا جب انتقال ہوا تو کفن چور آ گیا. تو کہتا جب میں نے قبر میں ہاتھ ڈالا نا, کفن کو ایک سمجھ میں پھٹا اتار کے کفن کو ہاتھ ڈالا تو بی بی صاحبہ بول پڑی, کہنے لگی چھوڑ دے, خبردار. کہتا میں کانپ گیا, سختہ طاری ہو گیا. مردہ بول پڑا ہے. جو مردہ ہوتے ہیں انہیں ولیوں کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی. مردہ بول پڑا تو حضرت رابعہ بصریہ فرمانے لگی چھوڑ دے, ایک بخشا ہوا ایک بخشی ہوئی کا کفن چوری کرے گا, بس کر چھوڑ دے. تو کہتے میں کام کے پیچھے گرا تو میں نے کہا تو بخشی ہوئی ہے, تیرا تقویٰ پرہیزگاری خوف خدا زمانہ جانتا ہے, پر میں کیسے بخشا ہوں؟ میں تو پاپی ہوں, میں نے تو ساری زندگی گناہ کبیرہ کیا, مردوں کے کفن چوری کیے, میں کیسے بخشا گیا؟ تو اماں کہنے لگی بولے کل جس نے بھی میرا جنازہ پڑھا ہے رب کریم نے سب کی بخشش فرما دی. بخشے گئے سارے جنازے میں آنے والے. اللہ اپنے بندوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے. میرے حضرت قبلہ عالم دوستو, دیانتداری سے کہتا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں اس وقت, اگر وہ والی سیرت جو کتابوں میں ہم ولیوں کی پڑھتے ہیں وہ اگر کسی شخص میں پائی جاتی ہیں تو وہ میرے شیخ میں پائی جاتی ہے, میرے حضرت میں. ابھی آپ جب آئے لوگ کہتے ہیں آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی, تو میں کہتا ہوں آخری ہوئی نہیں, کبھی نہ کبھی ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مالی دا کم پانی دینا, پھل پکے ہون یا کچے, پیر مریداں دے سر تے رہندا ہے, وہ جھوٹے ہون یا سچے. ہماری تو ملاقات آخری کیا, ہم تو جنت میں بھی کٹھے رہیں گے, ان کے قدموں میں رہیں گے. اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ ہو, وہ دوزخ میں لکھ بھیجتا جتھے سونا آوے جاوے, تو وہاں بھی کٹھے ہوں گے. میں ابھی آخری دفعہ جب گیا تو یہ عزیزم ابرار بھی میرے ساتھ تھے, اجازت بھی دو لوگوں کو ملی وہاں تک جانے کی, آپ کراچی تشریف فرماتے, تو میرے ساتھ تھے. 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے واقعہ کیا. 6 7 8 گھنٹے انتظار کرنا پڑا, شکن بھی نہیں آیا. نکل جی کہتے ہیں اسے بٹھاؤ بٹھاؤ. تو بندہ کسی جگہ کا اپنے آپ کو کتا بھی کہے تو کتے تو بیچارے ساری دیہڑی باہر بھی نوکری کر جاتے ہیں, یہ بھی نہیں کہتے میں نے اندر آنا ہے, وہ تو کبھی کہتے نہیں. انہوں نے کبھی کہا ہے بندہ سگ بھی کہلائے اور پھر وہ ڈیوٹی بھی اور طرح کی کرے, نوابوں جیسی ڈیوٹی کرنا اور بات درویشی اور غلامی کی کرنا, یہ کیسے؟ 2 باتیں تو نہیں ہوتی, بات تو ایک ہوتی ہے. دنیا خسماں دی وچ عذاب وسن بھاگ جاگ جاندے ہو نہ گولیاں نے. کئی گھنٹے انتظار کیا تو کئی لوگ آئے, حضرت کب آئیں گے, چلے گئے. کئی آئے تو آئے, ایک مولانا بوڑھے بیٹھے تھے, مولانا اسرائیل ان کا نام تھا. تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ نے نہیں جانا. میں نے کہا جی ہم نے کہاں جانا ہے, ہم تو یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں. جب ان کی 1 2 شخص نے تھوڑی سی میرے اوپر تنقید کی نظر بھی ڈالی کہ یہ کب سے آیا ہے, تو کچھ ہوتا تو ملاقات نہ ہوتی, اور ہم ہیں بھی نہیں, ہم کچھ بھی نہیں. ہمارا تو 4تھے درجے کے نوکروں میں نام آ جائے تو بڑی بات ہے. 4تھے درجے کے نوکروں کو بھی کس میں ہوتی ہے نا, ایک سیکٹری ہوتا ہے, ایک چوکیدار ہوتا ہے, ان کے پاس بھی چابیاں بابیاں ہوتی ہیں, ایک بار والا ہوتا ہے, ایک 4تھے 5ویں درجے کا نوکر ہوتا ہے جس کو کبھی کبھی بتایا جاتا ہے چل گاڑی دھو دے, چل تو آ جا. ہم تو 4تھے درجے کے نوکر بننے کو بھی بھائی بڑے تیار ہیں اور ایمانداری سے تیار ہیں, وہ رکھ لے بس مہربانی. تو حضرت بیٹھے رہے, دیر ہو گئی, تھک جاتا ہوں, تھک گیا, بات آگے نکل گئی. اب بیٹھے تھے تو تنہائی تھی, مجمع ہوا نا, جب مجمع بار محفل پہ حضرت ہمیں نہیں ملے, بار سیدھے مجلس پہ کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی. چر ہویا میں ترلے لیندے کدی موڑ میرے ول واگاں, خواب میری ایک بار جہاں میں ساری عمر نہ جاگاں. دیر ہو گئی, میں بڑا ترسا ہوا بیٹھا تھا, کئی گھنٹے بیت گئے, بیٹھے رہے. مرضی ہے نا جی, یہی رس بول رہے تھے, وہ مہربانی. تو دیر کے بعد جب وہاں پہنچے نا اسٹیج پہ سامنے حضرت کے پاس, حضرت اسٹیج پہ آ گئے تو میری طبیعت ہے کہ میں جب اپنے شیخ کے پاس بیٹھتا تھا تو سب سے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا, اس لیے کہ بڑھ کے آگے ہونا کمال نہیں, کو پکڑ کے آگے کرے تو پھر بھی تھوڑی سی نوکری قبول ہونے کی بات سمجھو. پیچھے بیٹھ گئے ہم لوگ, میں بھی اور ابرار بھی, ہم پیچھے بیٹھ گئے. اور وہاں علماء اور مشائخ کا ڈھیر لگا ہوا تھا. حضرت کی نظر بظاہر خاصی کمزور ہے, لیکن جب بیٹھے تو میرے ساتھ موجود تھے, آپ گواہی لے سکتے ہیں. حضرت نے فوراً نقیب محفل سے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھا, اسے تو آگے بلاؤ. تو میں جب اٹھا نا تو آپ یقین کریں میرا دل کرتا تھا پھاڑ ڈالوں کپڑے,
اور میں یہاں لوگوں کو بتاؤں کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے، واقعہ کیا ہے۔ ہم لوگ آگے گئے اور جب میں اسٹیج پہ ان کے قدموں میں بیٹھا تو مجھے کہنے لگے بچے کو بھی بلاؤ جس کو ساتھ لائے، اور جب میں بیٹھا ایمانداری کی بات میں نے سلام لی کان میں نے کہا حضور طبیعت کیسی ہے؟ فرمانے لگے تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے تو بیٹھا ہے، تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے، اب کل واپس چلے جانا اور جا کے وہاں دین کی نوکری کرنا، تو جب